السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوئی ہے اور یقیناً آپ کو میرا پیج اچھا بھی لگ رہا ہوگا اور سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا۔ کچھ اچھی چیزیں اگر پسند آیا کرے تو لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں، اور میرے پیج کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں اور لوگوں تک میری باتوں کو پہنچائیں تاکہ جو ہے مجھے بھی کچھ سیکھنے کا موقع مل سکے۔ آج موضوع فلسطین ہی ہے، لیکن فلسطین سے ریلیٹڈ کچھ پاکستانی لوگ جو کہ مانے اور جانے جاتے ہیں ان کی نظر جو ہے فلسطین کے لوگوں کی طرف کروانی ہے۔ موضوع کچھ یوں ہے کہ فلسطین پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ میں نام لے رہا ہوں، لیکن نام لینے سے پہلے یہ شعر ضرور پڑھوں گا کہ جس سے بات زیادہ واضح سمجھ میں آئے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ہمارے متعدد یوٹیوبرز کراچی پاکستان کے جو ہیں وہ مشہور و معروف ہیں اور میلینز آف سبسکرائبرز ہیں ان کے، لیکن ان کے پیجز پر میں نے ابھی تک اور ان کی زبانوں سے میں نے ابھی تک کوئی ایسی باتیں نہیں سنی جو فلسطین کے مظلوموں کے لیے ہو یا فلسطینی مسلمانوں کی امداد کے لیے ہو۔ تو میری آج ان تمام یوٹیوبرز بھائیوں سے درخواست ہے، میں نام لیتا ہوں نادر بھائی سے بھی، ڈکی بھائی ہو گئے، معاذ صفدر ہو گئے، عرفان جنیجو ہو گئے، اور بھی متعدد ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ تو میری ان تمام لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ یہ اپنے پیجز پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے امداد کے لیے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ میری درخواست یہ تو ایک مختصر سی تھی، لیکن میلینز آف سبسکرائبرز آپ کے مسلمان ہیں، ان تک پیغام بھی پہنچائیں یہی کہ فلسطینی مسلمان ہمارے بھائی ہیں اور فلسطینی مسلمانوں کا ہر حال میں ہمیں ساتھ دینا ہے، دعاؤں کے ذریعے بھی، ان کے معاملات کے ذریعے بھی، ان کے حالات کے اوپر بھی ہمیں نظر رکھنی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آزمائش میں امتحان لے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے ان کو نکالے جلد از جلد، کیونکہ پاکستان میں ایسے حالات ابھی واقع نہیں ہوئے۔ آج یہ حالات فلسطینی مسلمانوں پر ہیں، کل یہ ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ آج یہ فلسطینی مسلمان نہتے مارے جا رہے ہیں بیچارے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف مسجد اقصیٰ ان کی سرزمین جو ہے اس زمین پر یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں جو یہود اور نصارہ ہیں، تو اس وجہ کر جو ہے فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ میری تمام لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ ان کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں، اور جو لوگ فلسطینی مسلمانوں کے لیے کوششیں کر رہے ہیں مدد کے لیے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی نام لیا تھا اور اس ویڈیو میں بھی نام لیتا ہوں، الخدمت فاؤنڈیشن کراچی، اسی طریقے سے دعوت اسلامی والے، بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ، شاہد آفریدی فاؤنڈیشن اور متعدد مدرسے والے، جامعہ دارالعلوم کراچی اور عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ، اسی طریقے سے جامعۃ الرشید کراچی سے اور بھی مدارس ہیں جو کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے امداد کر رہے ہیں، اور مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں یہ بھی کر رہی ہیں۔ تو ان تمام کی مدد کی جائے، اور جتنا ہم ان لوگوں کو دعا میں یاد رکھیں ابھی یہ کم ہے۔ ابھی میں الجزیرہ کی کیا کہتے ہیں رپورٹ دیکھ رہا تھا، تو ابھی بھی کوئی حالات بہتر نہیں ہوئے، اور فلسطینی مسلمانوں پر جو حالات آئے یہ کوئی ہم ان کے اپنے کیے کا گناہ نہیں ان کو مل رہا، جو مسلمان گناہ کرتے ہیں مسلمانوں کے گناہ کی سزا مسلمانوں کو ملتی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ہمارے کیے کی سزا ہمیں مل رہی ہے اور کچھ بھی نہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمیں اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے، اور اتنا کچھ ہو گیا لیکن ہم نے غیروں کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا شروع نہیں کیا ابھی تک۔ ہم جو ہے ابھی بھی میک ڈونلڈ کے برگرز اور اسی طریقے سے دوسرے جو KFC ہیں وہ کھانا چھوڑا نہیں ہے ہم نے۔ تو جب تک ہم ان کو فروغ دیتے رہیں گے وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے رہیں گے، ہم ان کو فروغ دینا چھوڑ دیں، ان کی چیزوں کو ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں، آج جو ہے ہمارے اوپر یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر فرمائیں گے۔ اور ایک ہوتا ہے بے حسی اور ایک ہوتی ہے بے بسی۔ بے بسی جو ہے نا کسی صورت میں اللہ کے یہاں معافی طلب ہو جائے گی، لیکن بے حسی جو ہے نا اس کی معافی طلبی نہیں ہوگی، کیونکہ بے حسی یہ ہماری اپنی ہے، اور بے بسی یہ بیچارے وہ لوگ ہیں جو فلسطین میں بے بس پڑے ہوئے ہیں، وہ بے بس ہیں، ان کے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن وہ کر نہیں سکتے کچھ بھی کیونکہ وہ بے بس ہیں، آلات ہیں، مال ہے، پیسہ ہے۔ اور میں نے ویڈیوز دیکھی فلسطینی مسلمان کہہ رہے ہیں ہمیں امداد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دعا کی ضرورت ہے اور ہمیں استقامت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی استقامت کی دعا مانگے، وہ انبیاء کی سرزمین کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑا کام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، اور جتنے مسلمان وہاں پر شہید ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، اور جتنے بچے ابھی بھی شہید ہو رہے ہیں اللہ ان بچوں کی شہادتوں کو قبول فرمائے، بوڑھوں کی مدد اور نصرت فرمائے، مائیں بہنیں جو شہادت کے نوش پا چکی ہیں اللہ ان کی مدد اور نصرت فرمائے، ان کی شہادت کو قبول فرمائے،
اور جو لوگ ابھی پریشان حال ہیں وہاں پر ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جن چیزوں کی وہاں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جلد از جلد پورا فرمائے اور وہاں کے حالات کو دوبارہ سے بہتر فرمائے. میری دعا ہے کہ یقیناً آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی. اگر اچھی لگے تو اس میں کمنٹ بھی کریں, لائک بھی کریں, اس کو شیئر بھی کریں, اور میرے اس پیج کو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا مجھے موقع مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.